احکام علم کی کیا اہمیت ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ یعنی جو علم طلب علم کے راستے پہ چل پڑا وہ گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے، اور اس کے لیے فرشتے اپنی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق اپنے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتی ہے، اور اس عالم دین کے لیے، اس جاننے والے شخص کے لیے آسمان اور زمین کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات ان کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے پانی میں، سمندر میں، یہاں تک کہ اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عام عبادت گزار انسان پر ویسے ہی فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ انبیاء، یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہے، اور یہ مال و دولت درہم و دینار کے وارث نہیں بنے بلکہ یہ علم کے وارث بنے۔ جس نے اس کو لے لیا، من اخذہ بحظ وافر، جس نے اس کو لے لیا اس نے ایک دین کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ یعنی جس کے پاس علم کی کنجیاں آ گئی، گویا کہ اس کے پاس خزانے کی کنجیاں آ گئی ہے، اب اس کے ذریعے سے دنیا کی خیر و بھلائی حاصل کر سکتا ہے، آخرت کی خیر و بھلائی حاصل کر سکتا ہے، گویا کہ اس کے لیے خیر کی ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہے۔ اب اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے انسان چاہے تو دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس علم کے ذریعے سے آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بہت مشہور روایت ہے، بار بار کہی جانے والی، طالب علم کو پہلی کلاس میں، پہلی جماعت میں یاد کرائی جاتی ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ جتنا کہ 5 وقت کی عبادات میں، جتنا کہ صبح سے لے کر کے شام تک جتنی بھی چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کا جاننا، اتنا علم رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز آئے گی، نماز کے مسائل کو جاننا ہے، 5 مرتبہ وضو کرنا پڑے گا، وضو کے مسائل جاننا ہے، اذان ہوگی، اذان کے مسائل جاننا ہے، وہ مسجد میں آئے گا، مسجد کے آداب جاننا ہے، دن رات میں لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک انسان کے لیے تعلیم، علم اتنا ضروری ہے جتنا کہ اسے اس کی زندگی کا گزارا ہو جائے۔ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے علم فرض کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے یہ اللہ کا بڑا دین ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نوازش ہوتی ہے اس بندے پر۔ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں علم حاصل کیجئے۔ علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری چیزوں کو ممنوع فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں ممنوع ہیں سوائے علم کے، سوائے ذکر کے، اور ان چیزوں کے جو ان کا ذریعہ بن سکتی ہے، یعنی علم کے اور ذکر، اور جو ذکر اور علم کا جو ذریعہ ہے یہ ملعون نہیں ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ علم ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا انسان مر جاتا ہے جاری رہتا ہے اس کا ثواب جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، جو اس کے ذریعے سے علم اٹھایا گیا، جو فائدہ یہ علم جو اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تمام احادیثیں بتاتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور علم کا کیا مقام ہے۔ اگر ان لوگوں کی طرف جو بڑے دانشمند کہلاتے ہیں، جو بڑے عقل مند کہلاتے ہیں، اگر ان کے اقوال کی طرح اگر ہم رجوع کریں گے تو ہم پائیں گے کہ اس علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور جہالت کی مذمت کا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور اگر اس کو پڑھا لکھا تصور کر دیا جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی جو جاہل ہے اس کی مذمت یہ ہے وہ جاہل ہے لیکن وہ خود کو جاہل کہنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے کہ نہ پڑھا لکھا انسان بھی اپنے آپ کو عالم کہنے میں خوش ہو جاتا ہے، لیکن جہالت کی مذمت یہ ہے کہ آدمی جہالت اپنے آپ کو جاہل کہنا پسند نہیں کرتا۔ جہالت کی مذمت یہ ہے کہ وہ پستی کا ذریعہ ہے، وہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، یہ زندگی کا بدترین ساتھی ہے۔
جو ہمیشہ انسان جہالت سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الجہل شر الاحساب، جہالت یہ سب سے بدترین ساتھی ہے۔ میرے بھائیوں، علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک علم ہے، آپ کے پاس دولت ہے، ہو سکتا ہے جل جائے، ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا ہوتا ہے زندگی میں، لیکن اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو کبھی وہ چوری نہیں ہونے والی ہے۔ وہ علم آپ کا چوری نہیں ہونے والا ہے، کوئی ڈاکہ آپ کے علم پر نہیں ڈال سکتا ہے۔ ایک اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس روپے پیسے آپ بانٹتے جائیں گے، علم آپ کا روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا، مگر علم کی برکت اللہ نے رکھی ہے، آپ جتنا لوگوں کو علم دیتے جائیں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے علم کی اہمیت کو سمجھ